بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری تھی۔ جب کوئی بے لباس مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ ایک دن ایک غیر مسلم میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کے بعد سے جب کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آتی تو میں اس سے قرض لے لیتا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسلم کئی تاجروں کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا، قرض لوٹانے کی تاریخ میں صرف 4 دن باقی ہے، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت فکر ہوئی، چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ غیر مسلم جس سے میں قرض لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال عطا فرمائے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا۔ صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب میں باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہیں۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا، تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، یہ اونٹ اور ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرضہ ادا کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا، اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا فرما دیا جو اس کے رسول پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے بھی بے تعلق کرو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا۔ میں نے عرض کی، وہ میرے پاس ہے، کوئی سیل نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے آپ کو بے تعلق کر دیا، یعنی وہ سارا مال راہ خدا میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سخی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال اپنے پاس رکھنا گوارا نہ فرماتے، بلکہ جب تک لوگوں میں تقسیم نہ فرما دیتے اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے تھے۔ خود کسی چیز کی حاجت ہونے کے باوجود بھی غریبوں اور محتاجوں پر صدقہ کر دیا کرتے اور سیل کو اس قدر نوازتے کہ اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی پیش نہ آتی۔ مگر افسوس، ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ہر وقت دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں بڑھانے کی دھن ہے۔ حضرت مجمع انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ پاک کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس یعنی دنیا کی کشادگی مثلا مال و دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسند فرمائی۔ یاد رکھیے، دنیا کے مال و دولت کی کثرت
اس کی خوب آسائشیں ہونا بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ بڑی نعمت ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دارالحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا بھی گوارا نہ فرماتے، بلکہ فوراً اسے صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے، پھر جلد ہی واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا، اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔